بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنوی، قسط نمبر 1، حصہ اول۔ ہلاکو خان اور منگو خان نے اس فرقہ کرامتیہ اور اسماعیلیہ کے زن و مرد بچوں کو قتل کیا۔ ابو ریحان بیرونی نے لکھا ہے کہ کرامتی مشرق میں وادی سندھ میں پھیل گئے اور ملتان کے بت اعظم کو توڑا۔ محمود غزنوی نے اسی فرقے کا ملتان سے مقالہ کیا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بالکل خارج نہیں ہوئے۔ محمود غزنوی نے بحران کو 571 عیسوی میں ملتان سے نکالا۔ 634 عیسوی میں دلی میں ان کا زور ہو گیا تو یہاں کی جامع مسجد میں بہت سے آدمیوں کو قتل کیا، مگر آخر کرامتیوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب قتل ہو گئے۔ پہلے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور ایلک خان کے درمیان بہت اتحاد تھا، مگر جب سلطان محمود غزنوی دور دراز کے فاصلہ پر مہم ملتان میں مشغول تھا تو ایلک خان نے ملک خراساں کو خالی دیکھا، تمام دامن گیر ہوئی۔ سیاہ وش تغین خان کو جو صاحب جیش اور اس کا خویش تھا، لشکر فراوان دے کر خراساں بھیجا اور جعفر تغین خان کو دارالملک بلخ پر شوہنہ بنایا۔ اس زمانے میں سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہرات میں ارسلان جاذب اس لیے مقیم تھا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو تو وہ غزنی جا کر تعرض اعداء سے اس کو مسنون رکھے۔ جب واقعہ پیش آیا تو وہ غزنی گیا اور سیاہ ہوش تغین ہرات آیا اور حسن ابن نصر کو منیشا پور میں استخراج مال کے لیے بھیجا۔ آیان خراسان نے یہی اس سبب سے کہ سلطان کی غیبت پر مدت گزر گئی تھی اور کچھ اس کی خبر ان کو نہ تھی اور متوحش خبریں اس کی سنتے تھے، سلطان کے دشمنوں سے دوستی اور اتحاد شروع کیا۔ ابو العباس ابن احمد نے غزنی سے حدود بامیان تک حفظ مسالک اور ضبط ممالک میں بہت احتیاط کی اور اس کے حدود کے مداخل و مخارج ہوشیار اور کارگزار آدمیوں کے سپرد کی۔ پھر ملتان کو قاصد دوڑائے کہ اس حادثہ سے سلطان کو مطلع کرے۔ سلطان نے مہمات وائے ہند سکھ پال کے حوالے کی۔ نہایت جلد سلطان غزنی پہنچا اور ایک لشکر باشکوا اور کثیر الامواہ لے کر بحر مواج کی طرف بلخ میں آیا۔ جعفر تغین تو اس کے ہول سے ایسا بھاگا جیسے لاہولہ سے شیطان بھاگتا ہے اور ترمز میں پہنچا۔ سلطان نے اس کے سر راہ 10,000 سپاہ دے کر ارسلان جاذب کو بھیجا۔ سیاوش تغین کنارے جیون پر آیا، مگر دریا اس وقت طغیانی پر تھا، اس لیے یہاں سے پھر گیا اور مرومین پہنچا تاکہ بیاباں کی راہ سے ماوراء النہر چلا جائے۔ ہوا نہایت گرم تھی۔ فرخن گیا تو موسی ابن طائق نے اسے روکا، مگر سیاوش تغین نے اسے شکست دی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور طرفین سے بہت آدمی ہلاک ہوئے، مگر ارسلان جاذب نے اس کو سرخس میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ وہ منیشا پور کی طرف روانہ ہوا۔ ہر منزل میں ارسلان جاذب نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا قافیہ تنگ کیا، اس کا مال و اسباب بہت ضائع کیا۔ سیاہ ہوش تغین نے شمس المعانی قابوس سے التجا کی کہ بہت مشکل سے بیاباں کی راہ سے مرد کی راہ اختیار کی۔ ارسلان کے انتظار میں سلطان مرومین میں مقیم تھا۔ اس نے سنا کہ بیاباں کی راہ سے سیاوش تغین اس طرف آتا ہے۔ سلطان نے ابو عبداللہ طائر کو لشکر عرب کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا۔ بیاباں کے اندر جہاں پانی کا نام نہ تھا، عبداللہ نے لشکر عرب سے سیاوش تغین کو جا لیا۔ اس کے بھائی کو 700 آدمیوں کے ساتھ قید کیا، اس کو بند گراں میں غزنی روانہ کیا۔ سیاوش تغین جان بچا کر چند آدمیوں کے ساتھ ایلک خان سے جا ملا۔ اس سے ایلک کو بڑا غصہ آیا اور قدر خان نے ملک ختن کو فریاد نامے بھیجے شروع کیے۔ قدر خان نے اپنے ملک میں دور دور سے فوج بلائی۔ ماوراء النہر اور ترکستان کی فوجیں جمع ہو کر روانہ ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ خبر ملی کہ تخارستان میں یہ ہجوم ہو رہا ہے تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ ترکی، خلیجی، ہندی، افغانی، غوری لشکروں کو جمع کر کے بلخ سے 4 فرسخ پر ایک وسیع و عریض موضع پر فروکش ہوا۔
اہل خان اور قدر خان بھی اس کے نزدیک اترے۔ جانبین سے جوانوں نے میدان جنگ میں جولانیاں شروع کی اور دن بھر لڑے، رات کو اپنی جگہ پھرے۔ دوسرے روز طرفین سے اپنی میمنہ و میسرہ اور قلب درست کر کے میدان جنگ میں آئے۔ پھر تو لڑائی ایسی ہوئی کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور ایک خون کا دریا صحرا میں بہنے لگا۔ سلطان نے ہاتھی پر بیٹھ کر سپاہی قلب ایلک خان پر حملہ کیا۔ ایلک خان کے صاحب رایت کو ہاتھی نے گھوڑے پر سے اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور جب نیچے گرا تو ونتوں سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ سلطان کے ہاتھی دشمنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، فوج کے اندر گھس گئے اور گھوڑوں پر سے سواروں کو سونڈ پر اٹھا لیتے، نیچے گراتے اور پاؤں سے مسل ڈالتے۔ ان ہاتھیوں سے ایلک خان کا لشکر سنبھلنے اور ٹھہرنے نہیں پاتا تھا کہ دونوں لشکر ٹھہر گئے۔ غزنی والوں نے ایسی تیزی سے حملہ کیا کہ ہزاروں کی جان لی اور دشمن کی فوج چاروں طرف بھاگ گئی، جہون سے پار اتر کر اپنے ملک کو گئی۔ 397 ہجری 1004 میں ایلک نے ایسی شکست ہوئی کہ پھر اس نے خراساں کا نام نہیں لیا۔ سلطان کو غنائم موفور ہاتھ لگی۔ تاریخ یمنی میں لکھا ہے کہ ایلک خان کو جب شکست ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے اس کے تعاقب کا ارادہ کیا۔ جاڑے کا موسم تھا، ان اطراف میں سردی ایسی پڑتی تھی کہ لشکر کے اکثر سپاہی اس کی برداشت کی طاقت نہ تھی، اس طاقت پر وہ راضی نہ تھے۔ مگر جب سلطان محمود غزنوی خود بنفس نفیس اس بات میں سائی تھا تو چاروں نے چار سب کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ تیسری رات تھی کہ برف پڑی، سخت جاڑا ہوا۔ سلطان کے واسطے ایک بارگاہ کھڑی کی گئی، اس میں انگیٹھیاں بہت جلائی گئی اور ایسی گرمی ہوئی کہ اکثر امیروں نے چاہا کہ جاڑے کے کپڑے اتار ڈالیں۔ لطیفہ اس اسنا میں چکایا۔ سلطان نے ہنسی سے کہا کہ تو باہر جا اور جاڑے سے کہہ کہ تو جان کو نہیں کس لیے کرتا ہے، ہم یہاں ایسی گرمی کے قریب ہو گئے کہ کپڑوں کو اتار کر پھینکتے۔ لچک کر فوراً باہر گیا اور پھر آیا اور زمین پر بوسہ دے کر عرض کیا، میں نے سلطان کا پیغام جاڑے کے پاس پہنچا، مگر رات ایسی خدمت کروں گا کہ کل حضرت سلطان اور ان کے مقربین کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود کرنی پڑے گی، کہیں میری اس حرکت سے آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیے گا۔ سلطان نے اس بات کو سن کر بظاہر تو اس وقت ہنسی میں ٹال دیا، مگر دل میں وہ اپنی اس ہزیمت سے پشیماں ہوا اور مراجعت کا ارادہ کیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی شب کو ہندوستان سے خبر آئی کہ سکھ پال، جس کو آب سارا یا نواسا شاہ کہتے ہیں، وہ مرتد ہو کر اپنے اصلی دین پر پھر گیا۔ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ ابو الفتح لودھی سے سلطان محمود غزنوی سلو کر کے جب غزنی جانے لگا تو وہ اپنا قائم مقام راجہ سکھ کو کر گیا تھا۔ یہ راجہ پشاور میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور ابو علی سمجھوری کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کا نام فارسی کتابوں میں طرح طرح سے لکھا ہے، آبشار نواسا شاہ۔ سلطان کو جب خبر پہنچی کہ نواسا شاہ مرتد ہو گیا تو وہ سنتے ہی کوچ پر کوچ کرتا ہوا ہندوستان آیا اور دفعتاً ابو نصر نے نواسا شاہ کو گرفتار کر لیا۔ سلطان اس کو غزنی لایا اور ساری عمر قید خانے میں رکھا، اس سے بہت سا روپیہ لیا۔ اس کے نام کی بہت سی مثالیں ہیں، مگر سب میں بہتر یہ ہے کہ وہ راجہ جے پال کا نواسا تھا اور شاہ کا لفظ اس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا، اس لیے نواسا شاہ اس کا نام تھا۔ ملتان کی تسخیری جو آنند پال نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بے ادبی کی تھی، اس کے جواب میں سلطان نے ایک لشکر عظیم تیار کیا۔ راجہ آنند پال غافل نہ تھا، وہ بھی مرو زیرک اور زی حوش تھا۔ اس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں کے پاس چٹھیاں دوڑائیں، ایلچی روانہ کیے اور سلطان سے جو خطرہ عظیم ہند پر آیا تھا اس سے مطلع کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہو تو اس بلا کے ٹالنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب تک ہماری دولت و حشمت
عزت میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اگر تم تاخیر کرو گے تو سارے ہندوستان کو سلطان محمود غزنوی تباہ اور خاک سیاہ کر دے گا۔ راجاؤں کے دلوں میں اس تحریر و تقریر نے تاثیر کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دین و دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو راجہ آنند پال کی امداد کی جائے۔ چنانچہ اجین کالنجر، قنوج، دلی، اجمیر، گوالیار کے راجاؤں نے اپنا منتخب لشکر راجہ آنند پال کے پاس پنجاب روانہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی صاحب مقدور عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات اور جواہر بیچ کر، مفلس عورتوں نے چرخہ پونے کا تکر کچھ نہ کچھ اپنے خاندوں کے پاس بھیجا۔ غرض اس لشکر کا وہ ساز و سامان آنند پال نے جو کیا، پہلے امیر سبکتگین کے زمانے میں جے پال نے بھی نہیں کیا تھا۔ پشاور کے صحرا میں یہ لشکر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قریب آیا۔ 40 روز تک دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے اور کسی نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلے کی طرح بے خوف و خطر دشمنوں میں نہیں گھس جاتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوائی کہ دشمن نہ گھس آئے۔ پھر اس نے لڑائی شروع کی۔ 1000 جوان تیر اندازوں نے آگے قدم بڑھایا، دشمنوں کو لڑائی کے لیے گرم کیا اور سپاہیانہ ہیلے کر کے ان کو لشکر گاہ کے قریب لائے۔ اس کے کہ سلطان غزنوی بہت احتیاطیں کی تھی، مگر 20,000 ککر سرو پا برہنہ ہاتھوں میں طرح کے ہتھیار لیے سلطان کے لشکر میں خندق سے اتر کر گھس آئے۔ تلواروں، کٹاروں، تیروں سے گھوڑوں اور سواروں کو مار مار کر نیچے گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں 3-4 ہزار مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان کے گنگنگی دلیری دیکھ کر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف کرے کہ ناگاہ راجہ آنند پال کو سواری کا ہاتھی نقطہ تفنگ کے شور و غل سے بگڑا اور بہت تحاشا پیچھے کو بھاگا۔ اس کی فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے۔ اس سب لشکر میں ہلچل مچ گئی اور سپاہ کا منہ پیچھے کو پھر گیا۔ جاری ہے۔